بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے اندر رہ کر ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ دنیا میں آنے کا واحد مقصد آخرت کی تیاری کر کے جانا ہے، لیکن بعض نادان لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کر آخرت کو بھلا دیا، جس پر تاریخ کے اندر ایک ایسا واقعہ ملتا ہے کہ ایک بادشاہ جس کی ایک بہت بڑی سلطنت تھی، اس کی حکومت بہت بڑی سلطنت پر قائم تھی، وہ خود بڑھاپے کی حالت کو پہنچ گیا۔ کمزوری، ذمہ داری، بڑھاپا، بیماریاں، مختلف چیزیں جب اس کے قریب آئی، امور سلطنت چلانے میں اسے مشکل پیش آنے لگی۔ اس کی ساری امید اپنے بیٹے پر تھی، لیکن بیٹا اس حکومت کو چلانے کے لیے اہل نہیں تھا، وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ نظام مملکت کو چلا سکے۔ اب جیسے جیسے ارد گرد کی ریاست والوں کو علم ہوا کہ یہ بادشاہ خود اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ حالات کا مقابلہ کر سکے، اور اس کا ولی وارث ولی عہد وہ بھی نااہل اور نکما ہے، ان لوگوں نے مختلف علاقوں پر قبضے کر لیے۔ آس پاس کی ریاستوں نے ساتھ ملنے والے علاقے اپنی ریاست کے اندر شامل کر لیے۔ جب تھوڑا سا علاقہ بچ گیا تو بادشاہ اس بارے میں بہت متفکر ہوا، سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں خود اس قابل نہیں ہوں کہ اس کا انتظام اور انصرام سنبھال سکوں، میرا بیٹا نااہل ہے۔ تو اس پریشانی کی کیفیت میں وہ ایک اللہ والے کے پاس گیا اور جا کر یہ سارا ماجرا سنایا۔ اس اللہ والے نے اسے بتایا کہ تم ایک ایسی فکر کے اندر لگے ہوئے ہو کہ جو لا حاصل ہے، ایک ایسے غم کو لے کر بیٹھ گئے ہو جو تمہارے اختیار کے اندر نہیں ہے۔ تمہارے جیسے ہزاروں بادشاہ آئے، ہزاروں ایسی ریاستیں آئی، ہزاروں ایسی سلطنتیں، ایسے ملک بنے، لیکن کوئی بھی ریاست، کوئی بھی ملک، کوئی بھی بادشاہت آج ان کے پاس قائم نہیں، بلکہ وہ ختم ہو گئی۔ اور جن لوگوں کے پاس وہ ریاستیں تھیں، وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر سوائے کفن کے اس دنیا سے خالی ہاتھ چلے گئے۔ تم نے بھی اسی طرح ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم آخرت کی تیاری کرو۔ ہاں، اگر تمہارے اندر طاقت ہوتی تم خود اسے سنبھال سکتے، یا تمہارے اولاد اس قابل ہوتی کہ وہ اسے سنبھال لیتی، پھر تو بات بنتی۔ جب تمہارے بھی اختیار میں کچھ نہیں، تمہاری اولاد بھی نااہل نکمی ہے، تو پھر تمہیں اس کے بارے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اور جو کچھ اس وقت آپ کے پاس، آپ کی دسترس میں، آپ کی حکومت ہے، اسی میں انصاف کرو، اسی کے اندر رہ کر اچھے کام کرو، تاکہ جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے پہنچو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کے قابل بن سکو۔ جو شخص اپنے بعد والوں کے لیے نیکی اور بھلائی چھوڑ جاتا ہے، مرنے کے بعد پھر اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ نیک اعمال ایسی چیز ہیں کہ جو جاری ہو گئے تو وہ ہمیشہ ہی جاری رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہارے مقدر میں، قسمت میں لکھا ہے، اس کے بارے میں شک میں نہ پڑو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے ذمے اتنی ہی انتظام یا اتنی ہی باز پرس کا حکم دیا جتنی کہ اس کی دسترس یا طاقت ہے، جتنی وہ وسعت رکھتا ہے، اس کے مطابق ہی اس سے پوچھا جائے گا، کس لیے کہ وہ اس کا مکلف ہے، اور جو جس چیز کا مکلف ہے اس کے بارے میں اس سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ اگر تمہاری ریاست بڑی ہوگی تو حساب کتاب بھی بڑا دینا پڑے گا، اور اگر چھوٹی ریاست ہوگی تو حساب کتاب بھی اس کے مطابق دینا پڑے گا۔ اس لیے جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے اس کو اچھے انداز سے کرو، اور جو کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے اسے اگر لانے کا اختیار رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو، سنبھال سکتے ہو، پھر تو اس کے لیے کوشش کریں۔ اگر آپ اسے سنبھال ہی نہیں سکتے اور آپ کے وارث
اس کو سنبھالنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے، تو پھر جس کے پاس جو کچھ ہے اسے اسی انداز میں رہنے دو، اور تم اللہ کی ذات کو خوش کرو، اللہ کو راضی کرو، تاکہ اس دنیا سے کامیاب ہو کر جائیں۔